الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله العلي العظيم۔ اس وقت الحمدللہ یہاں پر ہمارا سیرت پاک کا جو درس چل رہا ہے، اس میں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ میں سنائی گئی، اور اس وقت میں اللہ کے نبی کی زندگی کے اہم واقعات سے ہم اور آپ فارغ ہو گئے، اور بالکل جو اخیر کا دور ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے والے ہفتے میں لگاتار 2 ہفتوں تک آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے مقابلے ہوئے، جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، ان سب کا بنیادی مقصد کیا تھا، کیا فائدہ تھا، کیا ان کے نتیجے دنیا میں ظاہر ہوئے۔ اب ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد اب جو سب سے بڑا اہم واقعہ ہمارا آنا ہے وہ ہے سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا اسلام کے اعتبار سے پہلا اور آخری حج، جسے اسلامی تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اصل جو ترتیب ہے ہماری، اس ترتیب کے اعتبار سے اصل اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر درمیان میں چونکہ ابھی یہ سن 9 ہجری اب ہمارا پورا ہو رہا ہے، اور اب ہم باقاعدہ سن 10 کے واقعات کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سن 9 ہجری کے لیے ایک خاص لفظ شریعت میں، اسلامی تاریخ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑا اس لفظ کی آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سن 9 ہجری کے لیے وہ خاص لفظ کیوں بولا جاتا ہے، اور کیا اس سے جڑے ہوئے واقعات ہیں جو سن 9 ہجری میں پیش آئیں۔ اور بس پھر انشاءاللہ آج کے اس درس میں یہ خلاصہ عرض کر کے پھر آپ حضرات کے سامنے سن 10 ہجری کا ہمارے سامنے درس شروع ہوگا، اور یہ سمجھ لیں کہ اب یہ وہ آخری عنوان ہے جو ہمارا اس سلسلے میں باقی رہ گیا۔ آج جو عنوان ہے ہمارا، جو آپ کو سمجھنا ہے، سیرت میں اس عنوان کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت ساری تعلیمات اس عنوان کے ضمن میں شریعت کے اندر دی گئی۔ کیا ہے؟ سن 9 ہجری جو تھا اسلامی اعتبار سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا 9واں سال، عربی زبان میں تاریخ والوں نے اس کو نام دیا ہے، اور اس کا نام ذکر کیا گیا ہے عام الوفود، اس کو بولا جاتا ہے۔
आम एक तो होता है वो जो आम हम खाते हैं वो आम है, वो आम है नॉर्मली वाला आम, और ये आम आइन के साथ में, तो आमुल वुफूद, बोलिए एक मर्तबा, हाँ, आमुल वुफूद, सन 9 हिजरी को इस्लामी तारीख में आमुल वुफूद कहा जाता है। अब ये है क्या लफ्ज और इस लफ्ज की वजाहत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि इस दर्स के अंदर और इस तरतीब में हमने छोटी छोटी बातों को कवर किया है और कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी गई यहां पर जो हमारे लिए जरूरी और बाकी रह जाए, इसलिए ये जो आमुल वुफूद का जो लफ्ज है इसको भी जरा समझिए ताकि इसके अंदर जो बातें वो आपके लिए समझनी आसान हो जाए। इसको आमुल वुफूद क्यों कहा गया? उलमा ने इसकी वजह तहरीर फरमाई है कि इसको आमुल वुफूद इस वजह से कहा गया कि आम जो लफ्ज है अरबी जबान में इसका तर्जमा और इसका मीनिंग है साल। आम का तर्जमा साल, और वुफूद का मतलब होता है काफिले और जमातें। तो आमुल वुफूद का मतलब यह हुआ कि ये काफिलों का साल है। क्या मतलब? यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नबी बन चुके हैं, बहुत लंबा अरसा यहां तक गुजर चुका है और हुजूर ने नबी होने का दावा कर दिया है। मक्का के अंदर अल्लाह ने फतह अता फरमा दी है। अब सारी तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है और जितने भी अतराफ हैं मक्का के और मदीना के, हर तरफ अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पहुंच रहा है और लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए मदीना से 100 किलोमीटर दूर कोई कबीला रहता है, उसके पास इस्लाम की दावत आई, उसने इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गए। लेकिन उन हजरात को यह लगता था और हर एक को लगेगा कि जब बंदा मुसलमान हो गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं, तो अब जाहिर सी बात है जो बंदा भी इस्लाम कबूल करेगा, क्या वो इस्लाम कबूल करने के बाद नबी से मुलाकात का शौक उसके अंदर नहीं पैदा होगा? यकीनन पैदा होगा। हर बंदा तड़पेगा कि किसी तरह मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मुलाकात करूं। और मैं एक बात अर्ज किया करता हूं, खाली तड़प नहीं बल्कि जिंदगी का मकसद उसका यही होगा। जिस बंदे ने इस्लाम कबूल कर लिया, आज की तारीख में अगर आप मान ले, अगर हमारे पाक पैगंबर प्यारे रसूल दुनिया में होते और बंदा दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम लेकर के आता, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि बंदा बगैर नबी से मुलाकात किए हुए एक दिन भी पीछे रह जाता? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मौजूद हैं, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कभी किसी कबीले ने कबूल किया, कभी किसी ने कबूल किया, कभी कहीं पर ईमान लाए। अब जाहिर सी बात है उनके अंदर शौक पैदा होता था कि हम इस्लाम ले आए हैं तो अब अल्लाह के नबी से जाके मुलाकात करें। चुनाचे वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आते थे। अरबी जबान में ये जो मुलाकात के लिए जमातें आ रही हैं, अरबी जबान में इसको बोला जाता है वफ्द। अगर कोई आने वाली एक जमात हो तो उसे बोलेंगे कि वफ्द आया है। मान लीजिए दिल्ली से 20 आदमी यहां मुलाकात के लिए सहारनपुर आए, तो उन्हें बोला जाएगा कि ये दिल्ली का वफ्द आया है। यह हमारी जबान है, लेकिन हमें देखें कितना सीखना पड़ रहा है।
تو یہ بولا کریں. تو صحیح لفظ ہے وفد. تو اگر ایک ہے یعنی ایک ٹیم آئی ہے تو اسے وفد بولیں گے کہ ایک وفد آیا. اور اگر کئی ساری ٹیمیں آ گئیں یعنی کچھ دلی سے آ گئے 8-10 آدمی, کچھ بمبئی سے آ گئے, کچھ کلکتہ سے آ گئے, کچھ کہیں سے, تو اب انہیں بولا جائے گا کہ وفود آئے ہیں. اب یہ وفد کی جمع ہو جائے گی. وفد تو ایک آنے والی ٹیم ہے اور وفود کا مطلب ہے آنے والی کئی ساری جماعتیں. بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں عام الوفود کا مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو عام الوفود کیوں کہا گیا شریعت کے اندر. یہ بنیاد ہے اس کی. تو سن 9 ہجری جو ہے خاص طور سے یاد رکھیے گا, سن 9 ہجری کو شریعت کی زبان میں تاریخ کے اندر عام الوفود کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ سال ہے جس میں بے انتہا قافلے, بے انتہا جماعتیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادھر ادھر سے مدینہ المنورہ تشریف لائیں. کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, وہ سب اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے مدینہ آ رہے ہیں. اس وجہ سے اسے عام الوفود کہا گیا. بھائی اب لفظ سمجھ گئے نا سب حضرات؟ یہ بنیاد ہے اس لفظ کی, عام الوفود. تو یہ سلسلہ تو شروع ہوا, یہ سمجھ لیں آپ, اللہ کے نبی کی زندگی جب مدینہ کی شروع ہوئی. مکہ میں تو خود ہی نہیں رہ پا رہے تھے, باہر سے تو کون آتا ملاقات کے لیے, حالانکہ ہوتی تھے وہاں بھی. مدینہ سے 1-2 مرتبہ کچھ لوگ آئے ہیں, ان سے ملاقاتیں کی ہیں اللہ کے نبی نے, لیکن گھاٹیوں کے اندر جا کر چھپ چھپا کر کے ملاقاتیں, کیونکہ وہاں تو مسلمانوں کا جینا مشکل ہو رہا تھا. مسلمانوں سے ملاقات کے لیے تو کون آتا؟ تو ہوئی ہیں وہاں بھی کچھ ملاقاتیں, لیکن اس شان کے ساتھ ابھی نہیں ہو سکی تھی کہ مطلب بالکل ایک کھلم کھلا آ رہے ہیں, شان سے آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, رہ رہے ہیں مدینہ میں اور نبی سے سیکھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لے کر کے گئے اور 2-4 سال وہاں پہ گزر گئے, اس کے بعد سے یہ وفد آنے شروع ہو گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. مدینہ جانے کے 3-4 سال کے بعد میں حضور کے پاس ادھر ادھر سے وفد آنے شروع ہو گئے. سن 5 ہجری کے اندر یعنی مدینہ جانے کے 5ویں سال سے کتابوں کے اندر وفد کا ذکر ملتا ہے کہ فلاں جگہ سے وفد آیا, فلاں جگہ سے وفد آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں. مدینہ جانے کے 5 سال کے بعد سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور ملاقاتیں ہو رہی تھیں. لیکن جو سب سے زیادہ آئے ہیں, سب سے زیادہ جو آئے ہیں, جس سال آئے ہیں, وہ سن 9 ہجری ہے. جتنے زیادہ وفد سن 9 ہجری کے اندر آئے ہیں, اتنے زیادہ وفد کسی سال میں نہیں آئے. سب سے زیادہ سن 9 ہجری میں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سن 9 ہجری کو جو وفد کا سال کہا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی 9 ہجری میں آئی ہیں جماعتیں اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے, نہیں, پہلے سے آئی ہیں, 5 ہجری سے آ رہی ہیں اور 9 کے بعد 10 میں بھی آئے ہیں لوگ. لیکن خاص طور سے سن 9 ہجری کو جو یہ کہا گیا کہ یہ وفد کا سال ہے, یہ کس وجہ سے کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس سال سب سے زیادہ آئے ہیں, اتنے کسی اور سال نہیں آئے تھے. بھائی سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ یہ ہے وجہ اس کو عام الوفود کہنے کی. اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے افراد دنیا بھر سے آئے ہیں اور کثرت کے ساتھ میں وہاں پہنچے. اب کتنے ہیں کل ملا کر کے یہ وفد؟ ان کے بارے میں علماء کی جو رائے ہیں کتابوں میں, وہ اس کا میں خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں.
کس نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، تاکہ وہ سب ہمارے پاس محفوظ ہو جائے۔ ایک بڑے تاریخ کے امام ابن اسحاق، انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 15 وفد ان کی حالتیں انہوں نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہیں۔ ایک دوسرے بڑے امام ہیں ابن سعد، انہوں نے تقریباً 70 وفد کا ذکر کیا، 70 کے قریب وفد ابن سعد کے اعتبار سے۔ تیسرے نمبر پر یہ دوسری جو رائے ہے ابن سعد کی 70 وفد والی، بہت سارے حضرات ہیں، بڑے بڑے مورخین، علامہ زین الدین عراقی رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے حضرات، وہ یہ 70 والی تعداد بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 70 وفد آئے، یعنی حضور کے پاس ٹوٹل جو کل ملا کر کے وفد آئے وہ 70۔ لیکن دوسری کتابوں کے اندر اس سے بھی زیادہ کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ایک مورخ نے تقریباً 104 وفدوں کا ذکر کیا، 104 وفد۔ میں سب آپ کو ترتیب سے بتاتا چل رہا ہوں، کم سے کم اتنے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ تو ایک مورخ لکھتے ہیں کہ تقریباً 104 وفد اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے تعداد کو اور آگے بڑھایا۔ ہمارے یہاں پر 2 حضرات ہیں بڑے علماء میں، ایک کا نام ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی تحقیق اور احتیاط کے ساتھ لکھا ہے، اور انہوں نے صرف تقریباً 34 وفد کا ذکر کیا۔ تو ان سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی تعداد محفوظ، زیادہ وہ نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ ایک رائے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس اتنے ہی آئے، کسی کو کتنے ملے اس نے اتنے نوٹ کر دیے، کسی کو اور زیادہ کا علم ہوا اس نے اور زیادہ لکھ دیے، کسی کو اور زیادہ پتہ لگے اس نے اور زیادہ لکھ دیے۔ تو کس نے کتنے لکھے وہ سب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ عرب جو تھا، پورا عرب کا علاقہ، یہ سارے کے سارے یہ انتظار کر رہے تھے کہ پہلے یہ نبی مکہ کو فتح کر لیں۔ سارا عرب اس انتظار میں تھا کہ مکہ فتح ہو جائے۔ چنانچہ وہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور وہ انتظار ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہے نا، ہر طرف سے فوج کی فوج، قبیلوں کی اور وفد کے وفد آنے شروع ہو گئے، اور خوب ٹیمیں آ رہی ہیں، خوب جماعتیں آ رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے میں بالکل ایگزیکٹلی تعداد کو گن کر کے اس زمانے کے اعتبار سے آج تک اسے محفوظ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھا، تو یہ وفد آئے ہیں اور اپنے شوق سے آئے ہیں۔ یہاں پر پھر میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پر پریشر تھا، ان پر زور ڈالا گیا کہ تم آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ یہ حضرات یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو مکہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے، کیونکہ ان کی عقیدت اس مکہ سے بڑی جڑی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا اور اسلام کا جھنڈا وہاں پہ گاڑا ہے، تو اب جتنے قبیلے تھے ان کے دماغ میں یہ بات سیٹ ہو گئی کہ واقعی میں یہ صحیح نبی ہے، اور آ کر کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ بنیاد ہے اس چیز کی۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی کسی کے ذہن میں آئے کہ جی مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد سب پہ پریشر ڈالا گیا ہوگا کہ آ جاؤ ورنہ تمہارا نمبر ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں پہلے کے درسوں میں کہ ایسا کبھی اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا
کہ ایمان لاؤ ورنہ تو تمہاری چھٹی. ان کے پاس ہمیشہ ایک آپشن تھا، کیا؟ کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ وہاں پر قائم رہے گا، تم حرکت کوئی اسلام کے خلاف کرو گے نہیں، اور مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کرو گے. یہ وعدہ کر لو، یہ عہد و پیمان کر لو، اور اس کے بعد رہو، تم اپنے مذہب پر عمل کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے اسلام میں. تو آج بھی چاہے مکہ فتح ہو گیا، مدینہ کے اندر اسلام آ گیا، تبوک فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، ہر طرف اسلام چلا گیا، لیکن آج بھی کسی قبیلے کے سر پر یہ خطرہ نہیں تھا کہ جی اسلام لا ورنہ تو نپٹا دیں گے. آج بھی وہ آپشن تھا ان کے پاس میں کہ آپ رہو اپنے مذہب پر باقی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ وعدہ آپ نے ضرور کرنا پڑے گا کہ حرکت کوئی نہیں کرو گے، چپ چپ آتے رہو گے. یہ 2 نمبری والی جو چھچورے پن کی حرکتیں ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا ضرور وعدہ لیا جاتا تھا کہ اس کی مدد کر دی، اس کی مدد کر دی، اندر سے دشمنی کر لی، ادھر سے مخالفت کر لی، چپ چپا کے فتوے لگا دیے. یہ جو چھچوری حرکتیں ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. آؤ اگر ہے تو آ کے سامنے بات کرو. اللہ کے نبی کا تو یہی انداز تھا، چپ چپاتے والے کام نہیں، سیدھا ٹو دا ٹاپک. اللہ کے نبی کا مزاج. تو میں عرض یہ کر رہا کہ حضور علیہ السلام کا چاہے کتنا بھی چرچا تھا، کتنا بھی اللہ نے پاور دے دی تھی، لیکن ایسا کسی پر زور نہیں تھا. یہ جتنے لوگ آئے ہیں، وفد آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، یہ اپنی خوشی سے آئے ہیں اور اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ورنہ کسی پہ زبردستی نہیں تھی. یا اگر چاہتے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے تھے، لیکن ان کو لگا کہ بھائی اس نبی نے کیا سے کیا کر کے دکھا دیا، اور جب اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب تو بندہ مانے گا نا. انہوں نے دیکھا کہ اخیر میں آ کر کے یہ اکیلا تھا جس دن اس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ اکیلا بندہ دعوت والا تھا، اور آج اس نے مکہ فتح کر لیا. ویسے ہی نہیں ہو سکتی اس کی یہ دعوت، ہے کچھ اس میں جان. انہوں نے سب نے فوج کی فوج آ کر کے اسلام میں داخل ہوئی ہیں. ان کو بولا گیا وفد، اور سن 9 ہجری کے اندر یہ سب سے زیادہ آئے ہیں. اس وجہ سے وہ کہلایا عام الوفود، یعنی وفدوں کا سال، جس سال سب سے زیادہ وفد آئے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہا؟ یہ بنیاد ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب وہ سب آ رہے ہیں. تو میں نے تعداد بھی ذکر کر دی، کسی نے کچھ بتائی ہے، کسی نے کچھ بتائی ہے. جو عام اللہ کے نبی کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں جو ذکر ہے وہ تقریباً 70 وفد کا ہے. جو عام کتابیں، یہ 100 سے اوپر ایک آدھ نے پہنچائی تعداد، اور یہ 25 30 کے آس پاس 30 40 والی جو تعداد آپ نے سنی، یہ بھی کم لوگوں نے. جو عام اکثر لوگوں نے تعداد ذکر کی ہے وہ تقریباً کتنی ہے؟ 70 کے قریب وفد یہ بہت سارے حضرات نے ذکر کیے ہیں. اتنے وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. اب یہ میں نے وفد کا تعارف کرا دیا، کتنے آئے وہ بتا دیا، یہ آتے کیوں تھے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ان کا آنے کا مقصد کیا ہوتا تھا. اللہ کے نبی کے یہ بہت سے ان میں مسلمان ہو چکے ہیں، مسلمان ہو کر کے آتے تھے تاکہ ایک بار حضور کے ہاتھ پر بھی کلمہ پڑھنے کی برکت حاصل کر لیں، ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کی زیارت کر لیں. اس لیے لوگ ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے آتے تھے نبی سے ملاقات کے لیے. وہ بھی آ گیا. تعداد بھی میں نے بتا دی کہ تقریباً 70 آپ موٹی موٹی گنتی مان کے چلیں آسانی کے لیے. یہ اکثر حضرات نے ذکر کیے.
تو یہ ہے وفد. اب یہ 70 بھی جو ہیں ظاہر سی بات ہے اب یہ پورے گنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ ان میں سے 2-3 وفد جو آئے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ کے نبی کی بات چیت ہوئی ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ لگے وفد کے ساتھ ہوتا کیا تھا, کیسے آتے تھے, کیا باتیں ہوتی تھیں, کیا مذاکرے اللہ کے نبی سے فرماتے تھے. 1-2 وفد کا اللہ کے نبی سے ملاقات کا نقشہ سن لیں تاکہ باقی کا آپ کو خلاصہ خود سمجھ میں آ جائے کہ اچھا اس طرح یہ وفد آتے تھے اور حضور سے ملاقاتیں فرماتے تھے. 1-2 کا سن لیں. سب سے پہلا یہاں پر جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے, ایک قبیلہ تھا اس کا نام تھا مزینہ. جی ہاں, کیا مزینہ ایک قبیلہ تھا اور یہ بڑا قبیلہ تھا, بہت بڑا قبیلہ. اس قبیلے کا ایک وفد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. علماء نے لکھا ہے یہ اسلام کی تاریخ کا مدینہ کے اندر اللہ کے نبی کے پاس آنے والے وفدوں میں سے سب سے پہلا وفد ہے جس کی یہ کیفیت آپ سن رہے ہیں. یہ کب آیا تھا؟ رجب کا مہینہ تھا اور سن 5 ہجری. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 5 سے ذکر ملتا ہے وفد کا, سن 5 ہجری تھا, رجب کا مہینہ. مزینہ نامی قبیلے کا وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام کے پاس میں پہنچا. یہ بڑا قبیلہ تھا, کئی سارے افراد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اس قبیلے کے اور حضور کی خدمت میں پہنچے. سب سے پہلا وفد تو یہ تاریخی اعتبار سے اس کو پہلے ہونے کا شرف حاصل ہے مدینہ کے اندر, مدینہ میں پہلا. اسی طرح ایک وفد ہے اس کا نام ہے وفد عبد القیس. جی ہاں, کیا نام بتایا؟ وفد عبد القیس. ایک وفد ہے, یہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس قبیلے کے جو وفد ہیں وہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے, 2 مرتبہ تشریف لائے. ان کا پہلا جو وفد ہے وہ بھی سن 5 ہجری میں آیا. بعض علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے بھی پہلے آیا. تو یہ وفد بھی آیا. کل 13 افراد تھے, 13 بندے اس قبیلے کے اللہ کے نبی کے پاس سن 5 ہجری یا اس سے بھی پہلے یہاں پہ تشریف لائے. اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچے. سنیے حضور نے کیسے ان سے بات چیت فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ حضرت ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ملاقات کے لیے انہوں نے کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا خیر مقدم ہے, تشریف لائیں. ماشاءاللہ. بات چیت شروع ہوئی. ان لوگوں نے ایک درخواست رکھی اللہ کے نبی کے بعد. فرمایا کہ حضرت ہم ایک لمبا سفر بڑی بھاری مشقت طے کر کے آپ کے پاس آئے اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک قبیلہ پڑتا ہے, اس قبیلے سے ہماری دشمنی ہے. اب اس قبیلے سے ہو کر کے آنا ہمارا اپنی جان سے کھیل کرنا ہے. یہ پریشانی انہوں نے اللہ کے نبی کو سنائی کہ ہم جب آپ کے پاس میں آتے ہیں تو راستے میں ایک قبیلہ پڑتا ہے, اس سے ہماری دشمنی ہے, ہمارا آنا آپ کے پاس میں آسان نہیں ہے. یہ بتا کر کے انہوں نے اپنی عذر کی کیفیت سنا دی کہ ہم زیادہ نہیں آ سکتے. اور آگے انہوں نے فرمایا کہ ہم اگر آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو صرف ان 4 مہینوں میں آ سکتے ہیں جس میں مکہ والے جنگ کو حرام سمجھتے ہیں, کیونکہ اس میں جنگ بند ہے.
کوئی کسی پہ حملہ کرتا نہیں ہے تو پھر ہم آ سکتے ہیں ان 4 مہینوں میں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم 3 اور چوتھا رجب جو اب شروع ہوا ہے، جو اب شروع ہو گیا ہے، رجب کا مہینہ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 4 مہینے جو ہے نا جس میں مکہ کے اندر جنگ بند رہتی ہے، اس میں ہم آپ کے پاس میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے۔ اور اب ہم آئے ہیں آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ، حضرت آپ ہمیں بس مختصر سنا کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، بس سیدھا ٹاپک پر۔ بار بار ہم آ نہیں سکتے، زیادہ بیان ہم سن نہیں سکتے، زیادہ نصیحتوں میں ہم بیٹھ نہیں سکتے، یوٹیوب ہے نہیں کہ آن لائن سن لیں۔ حضرت فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ، ایسا کام بتا دیجئے جس سے جنت میں داخل ہو جائے، پھر وہاں ملیں گے انشاءاللہ۔ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، اور جو چیز آپ ہمیں بتائیں گے ہم جو قبیلے کے افراد وہاں ہیں انہیں بھی جا کے بتا دیں گے۔ آپ ہمیں کوئی شارٹ کٹ راستہ جنت کا بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، اور وہ اپنے یہاں پہ نا یہ جو پینے والے آئٹم ہوتے ہیں، کھجور کے پانی، یہ اس کا پانی، اس کا پانی، وہ سب چیزیں وہ بڑی استعمال کرتے تھے طاقت کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ان میں سے بتائیں کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے۔ ایک وہ مسئلہ پوچھا، اور دوسرا یہ کہ جنت کا آسان راستہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں 4 طرح کی وہ جو بناتے تھے شراب جس میں نشے کی کیفیت ہو جاتی تھی، اس سے تو منع فرمایا کہ اس سے بچنا، اور 4 کام انہیں کرنے کا حکم دیا جو مجھے سنانے آپ کو۔ 4 کام اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 4 کام پکڑ لینا، جنت کا داخلہ انشاءاللہ آسان ہے۔ امرہم بالایمان باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلی 4 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لے کر کے آنا، اللہ پر ایمان سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بغیر بھول جاؤ جنت کا معاملہ۔ ایمان باللہ یہ اولین شرط ہے، فرسٹ ہے، اس سے پہلی کوئی شرط نہیں ہے، یہ اگر نہیں ہے تو باقی سب بیکار ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، بڑی عبرت کی بات ہے۔ اور جناب والا اللہ نے یہ ہمیں اور آپ کو نعمت دے رکھی ہے، بیٹھے بٹھائے، بندے کو قدر کرنی چاہیے۔ ایمان باللہ، ورنہ آپ دیکھتے ہیں نمونے دنیا میں، ابھی جو مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی، کتنی عبرت کی بات ہے ہمارے لیے، کتنی زیادہ عبرت کی بات ہے کہ وہ بندہ اللہ کے انکار پر کیسا تلا ہوا ہے کہ جی ہے ہی نہیں، جی ہے ہی نہیں، جی ہے ہی نہیں، ضد ہے کہ نہیں مانتا، حالانکہ اللہ کو یوں اتنی بھی مشکل نہیں ہے اس جیسے لوگوں کو سمجھانا، ذرا سا جھٹکا پڑے گا 1 منٹ میں تارے یاد آ جائیں گے۔ لیکن وہی بات ہے، دے دیا تمہیں ٹائم، جاؤ یہ ہے تمہارا، کر لو اپنی منمانی، حساب تو پھر ڈھنگ سے لیں گے۔ عبرت کی بات ہے، کتنا ڈٹ کر کے بندہ اللہ کا انکار کر رہا ہے کہ جی میں مانتا نہیں کہ ہے ہی نہیں خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور یہ وہ شخص ہے جس کا میں نے بار بار بتایا ہے کہ اس بندے کے، یہ جو جاوید اختر ہے، یہ بندہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی، جو جنگ آزادی کے مجاہدین میں سے، اور جنہوں نے جنگ آزادی کا باقاعدہ فتویٰ جاری کیا، اور بڑے قرآن اور حدیث کے ماہر، اسلام کے داعی ہیں، ان کی نواسی کا یہ پوتا ہے۔ تو نسبت دیکھے کتنی اونچی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو نمونہ دکھایا ہے کہ دیکھو، جب میں ایمان کی نعمت واپس لینے پر آؤں تو دنیا تمہیں ایمان پہ قائم نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ آپ یقین مانیں، وہ سب دیکھنے کے بعد سے دل اور کسی چیز کا نہیں، ہم نے وہاں پر یقین مانے، میں نے 2 گھنٹے کا جو دیکھا وہ صرف اس لیے دیکھا کہ یہ کیا کہتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو تو کلیئر تھا۔ الحمدللہ وہ تو ایگزیکٹلی ہے، وہ وہاں پر جو سامنے مفتی صاحب تھے وہ کچھ ذکر کریں بھی یا نہ بھی کریں، اس سے ہمارے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ الحمدللہ عقیدہ کلیئر ہے کہ اللہ ہے اور تنہا ہے، چاہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ بھی ہو، ہم تو انبخت ہیں، اس میں سیدھی بات ہے، ہم تو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، ہمیں دلیل کی بھی ضرورت نہیں، اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ لیکن میں یہ سننا چاہ رہا تھا، اور الحمدللہ یہ سارے دلائل تو ہم رات دن پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے وجود پہ اتنی دلیلیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ ایک مرتبہ ان کا بھی تو دیکھا جائے کہ ان کے پاس جو یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ان کے پاس میں کیا دلیل ہے، ان کا بھی تو پتہ لگے۔ کتابیں تو ہم نے جو پرانے ملحدوں کی، ایتھیسٹ کی، دہریوں کی پڑھی ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب کچھ زمانہ ترقی کر گیا، انہوں نے کوئی دلیل ڈھونڈ ڈانڈ کے فرضی بنا لی ہو، حالانکہ جو بھی ہوگی ہوگی فرضی، لیکن وہ تو کچھ۔ لیکن عبرت اور حیرت بس یہ ہوئی کہ جناب آج بھی دلیل کوئی نہیں ہے اللہ کے انکار کرنے کی، آج بھی وہ 0.0 پر ہی کھڑے، لیکن جرأت اتنی بڑی ہے۔ تو یہ علاوہ اس کے کہ اللہ کی طرف سے آنکھوں پہ پردہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ختم اللہ طبع اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے دلوں پر، پھر آنکھ کان دل حق کو نہ دیکھتے، نہ سنتے، نہ سمجھتے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ عبرت کی باتیں۔ تو ایمان باللہ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جناب والا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ پر ایمان ہونا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ پر ایمان ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لاؤ، اور آپ نے فرمایا هل تدرون ما الایمان باللہ، تمہیں پتہ بھی ہے ایمان باللہ کہتے کس کو ہے؟ کیونکہ یہ نازک چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کبھی میں کوڈ ورڈ میں بات کروں اور انہیں پلے نہ پڑے، تو اللہ کے نبی نے کہا پتہ بھی ہے تمہیں کس کو کہتے ہیں ایمان باللہ؟ پھر حضور علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ حضرت آپ اور اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، آپ وضاحت فرمائیں۔
हुजूर ने फरमाया शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह है ईमान बिल्लाह। गवाही देना इस बात की कि अल्लाह अकेला माबूद है, अल्लाह अकेला खुदा है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके बंदे और उसके रसूल हैं। यह है ईमान बिल्लाह। दोनों चीजें जरूरी हैं। अल्लाह को मान लिया, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही नहीं दी, तो यह भी ईमान अल्लाह के यहां मोतबर नहीं है। तो सबसे पहली चीज ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान हो। नंबर 2 आपने फरमाया वही क़ौमुस्सलाह, नंबर 2 नमाज को कायम करना, नंबर 3 वईताउज़्ज़का, तीसरी चीज ज़कात अदा करना, और नंबर 4 वतूतू मिनल मगानिबिल खुमुसा, फरमाया कि जो माल गनीमत तुम्हें जंगों के अंदर निकलता है, मिलता है, उसमें जो बैतुल माल का हिस्सा है उसे निकाला करो, बाकी आपस में बांटो, जैसे आपने वो सब गज़वात में सुना है। ये 4 काम, 4 तो कहे ही कहे। जो हदीस नकल करने वाले वो कहते हैं कि मुझे गुमान ऐसा है कि हुजूर ने रमजान के रोजे का भी जिक्र फरमाया, लेकिन कहते हैं कि वो एग्जैक्टली पक्का याद नहीं है किया या नहीं किया, लेकिन ये बाकी के 4 तो पक्के किए। अल्लाह के नबी ने इस अंदाज में उन्हें नसीहत फरमाई। तो ये मैं बताना, ये चारों अल्लाह के नबी के पास इस अंदाज में वफ्द आते थे। ये वफ्द अब्दुल कैस है। 12-13 अफराद अल्लाह के नबी के पास आए और इस तरह आकर के वो हुजूर से दीन सीखते थे और सीख करके जाकर अपनी कौम को सिखाते थे। इस कबीले के वफ्द 2 बार आए, एक तो ये शुरू में और एक आए हैं ये सन 9 हिजरी के अंदर। सन 9 हिजरी में जब ही आए तो तकरीबन 40 बंदे आए थे, तकरीबन 40 बंदे। ये है वफ्द अब्दुल कैस। उसके बाद अगला है वफ्द बनी साद। क्या नाम बताया? वफ्द बनी साद। एक वफ्द ये है जो अल्लाह के नबी के पास आया। इनके बारे में आता है, कहते हैं कि जब ये कबीला आया, इनका वफ्द आया, फनज़लना नाहियतम मिनल मदीना, मदीना के एक कोने में ये उतरे, मतलब पूरा वफ्द आकर के उतर गया। सुम्मा खरजना, फिर ये मस्जिद की तरफ निकले कि चलो मस्जिद, यानी अल्लाह के नबी कहां मिलेंगे? मस्जिद, मस्जिद मुलाकात होगी। तो मस्जिद आए तो कहते हैं कि जब हम वहां पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक जनाजे की नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज जनाजा हो रही है, और उस वक्त में यह वफ्द अल्लाह के नबी की खिदमत में आया। क्या नसीब था इन हजरात का, गौर किया करें। ईमान लाए, मुसलमान हुए और हुजूर की खिदमत में आए और अपनी आंखों से नबी की जियारत की है। कैसे अल्लाह ने इनके ईमान के मजे इन्हें आता फरमाए। कितना ईमान ताजा होता होगा, वो चेहरा देख के ही ना सारी दलीलें की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां तो खुद सारा मामला पूरा हो जाता है। लोग कहते हैं अपनी तरफ से, बादशाहों ने ये गवाही दी है कि जब हमने आपका चेहरा देखा, अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा वजहु कद्दाब, फरमाया कि चेहरा देख के ही पता लग गया कि झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। झूठा शख्स इतना प्यारा नहीं हो सकता। कैसा मजा आता था। तो कहते हैं ये जब वफ्द आया, वफ्द बनु साद अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, मस्जिद में थे अल्लाह के नबी, लेकिन अब नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। ये आए सारे के सारे, वलम नदखुल मअन नासी फी सलातिहिम, कहते हैं हम नमाज में शरीक नहीं हुए, साइड में को खड़े हो गए कि जरा नमाज होने दो। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई। जब हुजूर नमाज से फारिग हुए,
فنظر الینا فدعا بنا، حضور نے ہمیں دیکھا، ہم کونے میں کھڑے ہوئے تو حضور نے کہا ادھر آؤ سب. فقال من انتم، کون ہو تم؟ اللہ کے نبی نے بلایا اور بلانے کے بعد میں سیدھا سوال، من انتم، تم کون ہو؟ قلنا من بنی سعد، انہوں نے کہا حضرت ہم بنو سعد قبیلے سے ہیں. فقال امسلمون انتم، اللہ کے نبی نے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ مسلمان ہو؟ قلنا نعم، کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ جی ہم مسلمان ہیں، اسلام تو ہم لا چکے ہیں اپنے علاقے میں. تو اللہ کے نبی نے فوراً سوال کر لیا، فَهَلَّا صَلَّيْتُمْ عَلَىٰ أَخِيكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ آتے ہی کلاس لگ گئی. ایسا بھی ہوتا ہے. بیچارے ابھی آئے ہیں اور پہنچے اور جناب والا آتے ہی جو ہے نا وہ سبق مل گیا. فَهَلَّا صَلَّيْتُمْ عَلَىٰ أَخِيكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَنَنَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَنَا حَتَّى نُبَايِعَكَ، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جب تک ہم اسلام لانے کے بعد ایک بار آپ کے ہاتھ پر نہ ہاتھ دے دیں اس وقت تک شاید ہمیں نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے تو ایمان لاتے ہی فوراً بھاگے بھاگے یہاں آئے. ہمارے ذہن میں تو یہ تھا. ان کو یہ لگا کہ شاید وہاں مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ایک بار جب ہم نبی کے پاس پہنچ کر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام والی بیعت نہ لے لیں تو شاید ہم ابھی آفیشیل مسلمان نہیں ہوئے، بس خالی لکھا پڑھی ہو گئی ہے لیکن ابھی جو ہے نا سائن اور مہر باقی، اس وجہ سے ہم نماز میں شریک نہیں ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا اینما اسلمتم فانتم مسلمون، فرمایا دنیا میں کہیں بھی تم اسلام لاؤ گے تو تم مسلمان ہو. یہ قیامت تک کے لیے سبق دے دیا. اسلام لا کے کسی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے. جب نبی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے تو کسی عالم کے پاس آنا کیا ضروری ہوگا؟ اسی لیے بعض مرتبہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ اسلام لا رہا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ وقت لے رہا ہے، کب لے کر آئیں، کیسے لائیں، کہاں لے جائیں، کس کے پاس لے جائیں. میں یہ کہا کرتا ہوں وہ سب کام بعد میں، جو بندہ یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے اس کو کہہ دو نا سب سے پہلے کلمہ پڑھ لے، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دل سے کلمہ پڑھے گا بندہ اسلام میں داخل ہے، پھر جاتا رہے سیکھتا رہے تاکہ اگر موت آ جائے تو کم سے کم بندہ اسلام پہ تو مرے. بھائی سمجھ گئے نا؟ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا اصول دیا، فرمایا اینما اسلمتم فانتم مسلمون، تم دنیا میں جہاں بھی اسلام لاؤ گے تم مسلمان ہو. قالوا فاسلمنا وبايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام، ہم اسلام لائے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. کہتے ہیں کہ یہ سارا کام تو ہو گیا. جب ہم اپنے قافلے کی سواریاں کھڑی کی تھی اور حضور کے پاس آئے تھے تو ہم نے اپنے قافلے میں جو سب سے چھوٹا شخص تھا عمر کے اعتبار سے اسے وہیں پر سامان کی نگرانی پر چھوڑ دیا تھا اور باقی سارے حضور کے پاس آ گئے. اب وہ تو نہیں بیعت ہوا، وہ تو نہیں ملا، وہ وہیں ہے اللہ کے وہ سامان پر، وہ بیچارہ وہیں رہ گیا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبنا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فوراً آدمی بھیجا کہ بھائی وہ تو ایک بندہ تم بتا رہے ہو نا کہ سامان پر رہ گیا تھا، اسے بھی تو لاؤ، اسے بھی تو لاؤ نا، وہ بیچارہ وہاں سے وہیں چلا جائے گا. پہلے اب تم وہاں پہنچو اور اسے لے کر آؤ میرے پاس، 2-4 آدمی آؤ اس کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ ہم اسے لے کر آئے. اب وہ جو سب سے چھوٹا تھا عمر میں، مطلب چھوٹے کا مطلب یہ نہیں 2-4 سال کا بچہ کسی کو لے آئے تھے، مطلب یہ کہ جو اور تھے، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال،
کوئی 40 سال، ان کے حساب سے وہ سب سے کم عمر لڑکا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد اسلام پر اس سے بیعت لی، اور لینے کے بعد فَقُلْنَا يَا رسول اللہ إِنَّهُ أَصْغَرُنَا، انہوں نے کہا حضرت یہ ہم میں نا سب سے چھوٹا ہے، ہم جتنے آئے نا سب بڑے ہیں اور یہ سب سے چھوٹا ہے، وَإِنَّهُ خَادِمُنَا، اور حضرت یہ ہمارا خادم ہے۔ یہ خادم ہے یعنی بڑوں کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے تعریف کی کہ یہ چھوٹا ہے اور اپنے بڑوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصغر القوم خادمہم، جو قوم میں سب سے چھوٹا ہے وہ بڑوں کی خدمت کرے گئی، یہ تو ادب کی بھی بات ہے۔ بارک اللہ علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے برکتیں دے اس خدمت کی۔ اوہو، کیا ان کی قسمت جاگنی تھی، نکل گئی دعا جی، ہو گیا کام۔ اللہ کے نبی نے بس اتنا فرمایا بارک اللہ علیہ، اللہ اس پہ برکتیں دے۔ صحابی فرماتے ہیں فَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرُنَا، کہنے لگے خدا کی قسم پھر ہم میں نا سب سے اچھا وہی نکلا، سب سے اچھا۔ وَأَقْرَأُنَا لِلْقُرْآنِ، ہم سارے جو قرآن سیکھے ان میں سب سے بڑھیا قرآن وہی پڑھتا تھا، سب سے پیارا قرآن پڑھنے والا۔ کیوں اتنا عمدہ بنا؟ لِدُعَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے جو برکت کی دعا فرما دی تھی۔ اب تو اس کے جنابے والا حالات ہی بدل گئے۔ قرآن سب سے شاندار، سب سے پیاری تلاوت، سب سے بہترین انداز، اور ہر چیز میں سب سے زیادہ عمدہ۔ ثم امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جو ہے نا تمہارا امیر یہ رہے گا۔ لو جی، خادم دا امیر بنا دیا۔ جب یہ امیر ہو گیا تو اب جب امامت کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے قوم کا امام کون بنے گا؟ جو ان کا امیر ہوگا۔ تو فَكَانَ يَؤُمُّنَا، کہتے ہیں کہ بس پھر وہ اس دن سے ہمارا امام ہو گیا، تو تھا سب سے چھوٹا اور سب کا امام ہو گیا اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے۔ وَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِنصِرَافَ، پھر بہرحال یہ رہے قبیلہ وہاں، جب تک رہنا تھا سیکھ ساکھ کے کام نپٹا کے ارادہ کیا جانے کا، حضور سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے فرمایا چاندی منگائی، اور تھوڑی تھوڑی سی چاندی سارے ساتھیوں کو بطور ہدیہ عطا فرمائی۔ ہدیے کا بھی ثبوت ہے، ہدیے کا بھی ثبوت مل گیا کہ مہمان آپ کے گھر آئے اور وہ جانے لگے تو خالی ذمہ داری مہمان کی نہیں ہے، خالی یہ کہ جی مہمان ہی کچھ دے کر جائے گا، ایسا نہیں ہے، میزبان بھی اسے ہدیہ دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی میزبان بھی تھے، ان کی میزبانی بھی فرمائی اور جاتے ٹائم انہیں بطور انعام ہدیہ بھی عطا فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ۔ کہتے ہیں ہم سارے کے سارے اپنی قوم کی طرف واپس گئے، ہم تو تھے ہی مسلمان، اور جا کر کے جب ہم نے نبی کی باتیں بتائیں فَرَزَقَهُمُ اللَّهُ الْإِسْلَامِ، اللہ نے اس پوری قوم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے وہ وفد جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے۔ یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفدوں سے ملاقاتیں فرمائی ہیں۔ یہ اس کے نمونے ہیں، تو ہیں تو وہ 70 کے قریب، لیکن میں نے کچھ چن کر کے خاص تاکہ ایک اندازہ رہے کہ کیسے لوگ آتے تھے نبی کے پاس۔ اب دیکھیں آپ نے ایک دو واقعے سنے، اس سے پتہ لگا ہوگا کہ اچھا اس انداز میں وفد آتے تھے، قافلے آتے تھے اور نبی سے سیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک اور سنیں، عجیب و غریب ان کا تو معاملہ ہے۔ ایک قبیلہ ہے، اس کا نام ہے بنو حنیفہ۔ کیا نام؟ ہاں، یہ وہ نہیں ہے ابو حنیفہ، کبھی آپ سمجھے کہ وہ امام ابو حنیفہ والے تو نہیں ہیں، نہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ یہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ، اس کا وفد آیا
اور یہ جو وفد آ رہا ہے نا بنو حنیفہ کا، اس میں ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے، وہ یاد رکھنا، اس میں آنے والا ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مسیلمہ۔ کیا نام ہے؟ مسیلمہ۔ بنو حنیفہ کا جو وفد آیا اس میں ایک بندہ آتا ہے مسیلمہ، اور جو یہ وفد آیا جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آیا تھا سن 10 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی کے انتقال سے پہلے والے آخری سال میں، 9 کے بھی بعد۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ آئے، مسیلمہ بھی ان کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی نے ان کا قیام کرایا، اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ سارے کے سارے حاضر ہوئے۔ اب جب یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس میں تو مسیلمہ بھی آیا، ملاقات ہو رہی ہے وفد کی، حضور علیہ السلام سے تو سارے بیٹھے، ان میں مسیلمہ بھی ہے، وہ بھی بیٹھا ہے۔ یہ بڑا بدماش تھا، اس کا تو ابھی آپ سنیں گے۔ سارے بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کھجور کی نا ایک شاخ تھی، ویسی کھجور کی ایک ڈنڈی آپ لیے ہوئے تھے۔ جب بات چیت ہونے لگی، اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا اپنے بعد اگلا نبی مجھے گھوشت کر دیجئے۔ کمال ہے بے وقوف کا، کہ کوئی تو گدی پہ چاہیے آپ کی، ابھی تو آیا اور نبی بننے کی ایپلیکیشن لے کر آیا کہ اپنے بعد، ابھی نہیں میں کہہ رہا، ابھی تو آپ چلائیے نظام، لیکن اپنے بعد کے لیے نا مجھے اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد اگلا نبی یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روح کر رہا ہے اعلان، تو نبوت کا کام جو ہے نا میرے سپرد فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ جو کھجور کی ڈنڈی دکھ رہی نا تجھے تو میں یہ بھی نہیں دینا۔ اس کو اس کی زبان میں جواب ہے، باقی تو چھتنے والا کام تھا یہ، پھر بھی بچ گیا۔ اللہ کے نبی چونکہ بردبار ہیں تو آپ نے برداشت فرمایا، علم کے ساتھ میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تو نبوت مانگ رہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی مجھے دے دو مجھے دے دو؟ اللہ کے بندے، نبوت تو اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اللہ اپنے بندوں میں سے نبی بناتا ہے۔ یوں تھوڑی ہے کہ کسی کو بھی بنا دیا آپ نے کہ جی میرے بعد یہ ہوگا۔ اسی لیے کیا کہا تھا حضور نے کہ اگر میرے بعد ہونا ہوتا کسی کو نبی، ویسے تو ہے ہی نہیں کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اب جتنے آئیں گے وہ سب دجال ہوں گے، وہ سب شیطان ہوں گے، سب خبیث ہوں گے۔ لیکن اگر ہوتا کوئی بائی چانس تو وہ نبی نے فرما دیا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا تھا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس نے آتے ہی سیدھے ہی کہ جی مجھے اپنے بعد کے لیے نبی بنا دیجئے، حضور نے اسے ڈانٹا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے نا مسیلمہ کو اپنی قیام گاہ پہ چھوڑ دیا۔ پھر جب یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، یعنی چلے گئے، پھر آتے جاتے رہے یہ لوگ، تو جب دوبارہ آئے تو اب اسے ساتھ میں لے کر نہیں آئے، تو یہیں بیٹھا رہے، کہاں جا کے نبی بننے کی درخواست کر رہا۔ مسیلمہ کے رہنے کی جگہ بتائی کہ وہاں ہیں وہ۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا کہ جانور جہاں ہیں ہمارے وہیں پہ وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہاں چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بڑا سیدھا سا جملہ بالکل آسان لفظوں میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ کسی بری جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے چلو وہ وہاں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو کوئی بہت بری جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔
یعنی کہنا تو بہت کچھ چاہیے تھا، اللہ کے نبی نے بالکل ہلکا سا کہہ کر کے چلو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی برا نہ سمجھو، وہ بھی اپنے ساتھیوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ بہرحال ہو گئے، اب یہ قبیلہ واپس گئے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے تو یہ جو مسیلمہ تھا یہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور جا کر کے اس نے جب ہی کہہ دیا کہ لوگوں میں بھی نبی ہوں، تبھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ابھی حضور موجود ہیں مدینہ میں، ابھی پیدا ہو گئے جھوٹا نبی، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور کہنے لگا کہ دیکھو حضور نے بھی میری تصدیق کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہاں کری تصدیق تیری؟ کہنے لگا کہ جب انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تھا، تم نے بتایا وہ جانوروں میں ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا وہ بھی ٹھیک جگہ ہے، تو کہا دیکھو کہا نہیں کہ میں ٹھیک ہوں اپنی چیز میں، تو ہوں میں نبی۔ کچھ جوڑ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہاں کی بات کہاں لاگے جوڑ دی۔ اسے کہا جاتا ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، مارا کسی کو سر کسی کا پھوڑا۔ کہاں کی بات کہاں لاگے جوڑ دی کہ دیکھو حضور نے کہا تھا نا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں اس میں صحیح ہوں۔ ابے بھائی تجھے وہ گدھے گھوڑے چرا رہا تھا، اس کے لیے کہا تھا تو صحیح ہے، یہ تھوڑی کہ تو ساری زندگی میں جو کچھ بھی دعوے کرے گا سب میں صحیح ہے۔ لیکن وہی بات ہے جو الٹی بات پکڑنے والا وہ ایسے کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ ہے، اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور قرآن بھی سنانے لگا کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اگر آ رہی تو سنا، اس نے بنا کر کے نا سنانا بھی شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا سنیں ذرا اس پہ کیا وحی آئی ہے، تو کہتا ہے سنو ابھی نئی تازی ایک دم ریڈی میڈ وحی آئی ہے۔ کیا؟ لقد انعم اللہ علی الحبلا اخرج منها نسمة تسعى من بین صفاق وحشا وَأَحَلَّ لَهُمُ الْخَمْرَ وَالزِّنَا، یہ پڑھ کے سنا دیا کہ یہ آئی ہیں آیتیں کہ یہ میرا قرآن ہے، میرے اوپر اتر رہا، یہ قرآن میں نہیں ہے کہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ اس نے انہیں بے وقوف بنانے کے لیے کہ جی میرے اوپر بھی قرآن اتر رہا ہے یہ سنا دی، اور ان کا ترجمہ سنیے آپ، بالکل ہی کہاں کا آدمی تھا یہ۔ پہلی جو آیت اس بے وقوف نے اس کے حساب سے، ورنہ یہ کوئی آیت نہیں ہے، اس نے سنائی لقد انعم اللہ علی الحبلا، اللہ نے بڑا انعام کیا حاملہ عورت پر، جو سب سے پہلی وہی آ رہی نا اس میں وہ حاملہ عورت کی آ رہی، جیسے سب سے ایمرجنسی مسئلے اس کے ہوں۔ بے وقوف کہیں گا کہ اللہ نے بڑا انعام کیا حاملہ عورت پر۔ کیا انعام کیا؟ اگلی آیت اس کی سنیے، کہتے اخرج منہا نسمۃ تسعى، کہنے کہ اس سے اللہ نے پیٹ سے اس کے ایک بچہ نکالا۔ بھائی یہ تو سب کو پتا ہے، تو بتانا کیا چاہ رہا؟ بچہ نکلا ہے تو سب کو پتا ہے، اور اس سے سمجھ میں کیا آ رہا حاملہ پہ انعام کیا کہ جی بچہ نکلا جو چل رہا ہے، اور ایسی جگہ سے نکلا ویسی جگہ سے نکلا، اور آخر والی آیت جو اتاری اس نے فرضی وَأَحَلَّ لَهُمُ الْخَمْرَ وَالزِّنَا، اور اللہ نے لوگوں کے لیے شراب اور زنا کو بھی حلال کر دیا ہے۔ یہ پانچویں۔ اب آپ ذرا نبی کی آیتیں اور اس کی خبیث کی آیتیں دیکھ لیجئے، میرے پیغمبر پہ جو آیتیں اتنی کس شان کے ساتھ میں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔
کیا غضب شان والی آیتیں. یہ ہے اوریجنل قرآن. پڑھیے، اپنے رب کا نام لے کر شروع کریے. یہ ہے، دیکھیے لگ رہا ہے اللہ کا نام، پڑھنے کا نام، لکھنے پڑھنے کا نام، اللہ کی بڑائی، اس سے کلام شروع ہو رہا. اور اس بے وقوف کی پہلی آیت حامل عورت. زچہ بچہ کیندر کھول لیتا، اس پہ نہ وہ زیادہ سوٹ کرتا، اسے ان کاموں کا زیادہ شوق تھا. یہ آ گیا نبوت کی فیلڈ میں. تو یہ اس نے سنائی. کہہ رہے کہ اللہ نے جو ہے نا شراب بھی حلال کر دی ہے، زنا بھی حلال کر دیا ہے، اور نمازیں بھی ساری معاف کر دی ہیں. کہتا ہے نمازیں بھی ساری معاف. اور یہ کہتا تھا کہ ہاں میں حضور کو بھی مانتا ہوں، لیکن سائیڈ میں اللہ نے مجھے بھی نبی بنا دیا ہے، میرے اوپر بھی وہی آ رہی ہے. جیسے حضرت موسیٰ تھے اور حضرت ہارون تھے، اللہ نے انہیں بھی دے رکھی تھی نبوت، انہیں بھی تو کہا ہم دونوں کو نہیں مل سکتی. بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے، بہت سارے لوگ جڑ گئے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ زمانے کا اصول رہا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا گدھا کھڑا ہو جائے کسی بھی زمانے میں 8-10 گدھے آ ہی جاتے، گدھوں کی کمی نہیں ہے. یہ ہر زمانے کا اصول ہے. کوئی کتنی بھی بڑی بے وقوفی کی بات کہنے کے لیے کھڑا ہو جائے، 8-10 اس سے بھی بڑے مہا بے وقوف تو پہلے سے وہ اس کے ساتھ میں جڑی جاتے ہیں. جڑ گئے اس کے ساتھ بھی لوگ. اور جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ حضور کی تو ویسے بھی یہ سن 10 ہجری میں تو یہ لوگ آئے ہی ہیں، اور 11 شروع ہوتے ہی نبی دنیا سے چلے گئے. تو یہ سب یہ حرکتیں کر ہی رہا تھا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا ہے، حضرت ابو بکر جن فتنوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اس میں یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا. حضرت ابو بکر نے فوج بھیج کر کے بڑا زبردست مقابلہ ہوا، اور بالآخر یہ مکار اور خبیث انسان مارا گیا. اور اس کو مارنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے جنگ احد میں میرے نبی کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. وحشی، وہ وحشی تھے جنہوں نے مسیلمہ کو جا کر کے مارا ہے. اور مارنے کے بعد میں یہ جملہ کہا، میں نے کفر اور جاہلیت کے زمانے میں سب سے بہترین انسان کو قتل کیا تھا، لیکن آج اسلام کے بعد اللہ نے میرے ہاتھ سے اس جہنمی کا خاتمہ کرا کے میرے دل کو سکون دے دیا. اب مجھے ٹھنڈک آ گئی کہ اس کا خاتمہ میرے ہاتھ سے اللہ نے کرا دیا، تو وہ جو مجھ سے خطا ہوئی تھی اس کی بھرپائی مجھ سے کچھ نہ کچھ ہو گئی. یہ تھا وہ درندہ، اس طرح اس کا خاتمہ ہوا. تو یہ تھے وفد. اب سمجھ میں آ گئے نا وفد. یہ تھا وفد کا سال، عام الوفود کہا گیا سن 9 ہجری کو. جب یہ وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، دین سیکھتے تھے، مسئلے معلوم کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق دیکھتے تھے، حضور کی نمازیں دیکھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. صحابہ کرام جو 24 گھنٹے وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ انہیں رہنے کا موقع ملتا تھا، تو ان صحابہ کی زندگی کو یہ اپناتے تھے. صحابی تو یہ بھی سارے ہو جاتے تھے، لیکن ایک وہ صحابہ ہیں جو 24 گھنٹے نبی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو انہیں ان صحابہ کے ساتھ بھی رہنے کا موقع ملتا تھا. اور اکثر ان حضرات کا جو قیام تھا، ایسا تو تھا نہیں کہ جب ہوٹل وغیرہ ہو، مسجد نبوی کا جو صحن تھا اس میں خیمے لگا دیے جاتے تھے، اور باہر سے آنے والے وفد مسجد نبوی کے صحن میں قیام فرماتے تھے.
وہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا تھا، وہاں رکتے تھے، قرآن سنتے تھے، مسلمانوں کی نماز دیکھتے تھے، نبی سے علم حاصل کرتے تھے، اور پھر جا کر کے اپنی قوم کے اندر وہ دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہ ہے وفد، اور ان کو کہا گیا وفود، اور یہ آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اور یہ سب سے زیادہ آئے ہیں سن کون سے؟ 9 ہجری میں۔ یہاں تک کی باتیں الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اب یہ ہمارا ٹاپک، یہ چیپٹر اللہ کے شکر سے یہاں پورا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سن 10 ہجری کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اس میں جو سب سے اہم بنیادی واقعہ میرے پاک پیغمبر کا، اسلام کا وہ عظیم الشان حج جو میرے نبی نے فرمایا، اور جس میں اپنی امت کو اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے ہدایات عطا فرمائی، اس حج کا سفر میں انشاءاللہ اب اگلے ہفتے سے سناؤں گا، اور اس کو بھی پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ خود مجھ کو، آپ سب حضرات کو نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔